بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ جی آج ہم آپ کو ایک قاعدہ پڑھانے لگے ہیں لفظ سواء کے متعلق۔ اصل تو ہم ترکیبیں بتائیں گے، سواء ترکیب میں کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں لفظ سواء بزاوی میں لکھا ہے اسم بمعنی الاستواء، اسم ہے استواء کے معنی میں ہے، یعنی یہ مصدر کے معنی میں ہے، لہذا یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے، جیسے مصدر سب کے لیے ہے یہ بھی سب کے لیے ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کوئی یہ نہ کہے ابھی ہم اس کے لیے مبتدا تثنیہ نکالیں گے، خبر اس کو ہی بنائیں گے تو کہے گا جی مبتدا تو تثنیہ ہے، یہ تو واحد ہے۔ ہم نے پہلے بتا دیا جیسے مصدر سب کے لیے برابر ہے، ایسے یہ مصدر کے معنی میں ہے، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے برابر ہے۔ اگلی بات، ہمیشہ اس کی ترکیب وہ نہیں ہوتی جو ہم بتائیں گے یا جو مشہور ہے، کبھی کبھی ترکیب میں یہ صفت بھی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء، الی کلمۃ سواء، یہ سواء کلمۃ کی صفت جی یاد ہو گیا ہے، پتہ چلا کہ یہ ترکیب میں تو صفت بھی بن جاتا ہے۔ جی مجھے یہ مثال آتی تھی، میں نے پڑھی تھی بزاوی میں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ جو ہم ترکیب بتائیں گے 4 ترکیبیں، میں 5 بتاؤں گا، الحمدللہ 5 ترکیبیں بتاؤں گا، اور وہ ترکیبیں جو ہم بتائیں گے ان ترکیبوں کا تعلق اس وقت ہے کہ جب سواء کے بعد 2 جملے آئیں اور درمیان میں او آئے، اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور دونوں جملے فعلی ہوتے ہیں۔ جی کیا ہوتے ہیں؟ جی سمجھ آئیے؟ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے سواء علیہم، آگے 2 جملے فعلی آنے لگے، انذرتہم، آگے 2 جملے درمیان میں چاہے او آئے یا ام آئے، جی او آئے یا ام آئے، جی ام لم تن، تو سنیا نہیں جی، یہ 2 جملے فعلیے ہیں درمیان میں ام آئے، زیادہ استعمال۔ اچھا او کا جو معنی ہوتا ہے ام کا بھی وہی معنی ہوتا ہے، آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، عام طور پہ یا والا ترجمہ، اگرچہ فرق بھی ہے وہ جواب دینے کے لحاظ سے، تو بہرحال زیادہ او آتا ہے۔ سواء کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں 2 جملے آئیں گے، کیا کہا؟ اچھا یہ بھی سنو، 2 جملے جو ہم نے کہا آپ کو جی بظاہر پاویں ایک نظر آئے، ہوں گے 2 ہی۔ جی مثال کے طور پہ میں لکھنے لگا ہوں، نور الزا میں ہے سواء، آگے جی کانا اکثرھا، کیا کہا؟ طاہرن، آگے او نجسا ناجیسن، او آپ کہو گے یہ تو مطلب 2 نہیں ہے، سمجھو یہ بھی 2 ہی ہیں، کانا نکالو ادھر، برابر ہے کہ اکثر پاک ہوں یا اکثر ناپاک ہوں۔ اسی طرح شرح وید میں ہے سواء کے بعد کانا ممکن الانقطاع، کیا؟ او ممتنع الانقطاع، تو یہ بھی سمجھو 2 ہی ہیں، وہ ممکن الانقطاع ہو یا وہ ممتنع الانقطاع، ادھر بھی کانا نکالو 2 ہی ہیں، بھئی آپ نے سنا نہیں ہے۔ چلو یہ 2 جملے نہیں نہ کہنا تو یہ کہہ لو سواء کے بعد 2 چیزیں ہوں، کیا کہا؟ ہاں درمیان میں ام آئے یا او آئے، چلو جی ہم قاعدے کو یوں کر لیتے ہیں، یہاں سواء کے بعد 2 چیزیں ہیں، اکثر پاک ہونا یا اکثر ناپاک، ممکن الانقطاع یا ممتنع الانقطاع، آپ کو ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ سواء کے بعد 2 چیزیں ہوں، چاہے وہ 2 جملے ہوں بظاہر، چاہے بظاہر ایک جملہ ہو لیکن چیزیں 2 ہوں، درمیان میں او آئے یا ام آئے، جی وہاں ہم سواء کی وہاں 4 ترکیبیں کرتے ہیں، لیکن میں 5ویں ایک بتاؤں گا۔ کتنی ترکیبیں کرتے ہیں؟ 4۔ کتنی ترکیبیں؟ 4۔
سب سے مشہور جو ترکیب ہم کرتے ہیں نا اور آسان ترکیب وہ یہ کرتے ہیں کہ سوا سے پہلے الامران مبتدا محذوف نکالنا ہے، سواء اس کی خبر، ترجمہ ہوگا دونوں امر برابر ہیں۔ اچھا جی، دونوں امر برابر ہیں کون سے؟ وہ جو آگے جملے نہیں دو آئے وہ اس دو امروں کی تفسیر ہوتی ہے، وہ دونوں امر کیا کہ ان میں سے اکثر پاک ہوں یا ناپاک، یہ ہیں وہ دو امر۔ یہ کچھ سمجھ بھی آئی؟ ہاں، جب یہ ترجمہ کر رہے نا دونوں امر برابر ہیں، پھر آگے کہنا ہے وہ کی دونوں امر برابر ہے، وہ دو امر کیا ہیں کہ ان میں سے اکثر پاک ہوں یا ناپاک، یہ ہے وہ دو امر۔ جی سمجھ آئی؟ ابھی ایک ترکیب ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ دوسری ترکیب یہ سوا ان کو ہم بنائیں گے خبر مقدم۔ کیا بنائیں گے؟ یہ بعد والے کو مبتدا مؤخر۔ سوال ہوگا یہ تو فعل ہے، یہ تو فعل ہے، یہ تو فعل ہے، جواب یہ ہم نے ایک سبق پڑھایا فعل مبتدا بن جاتا ہے جب اس کو مصدر کی طویل میں لیتے ہیں۔ اب اس کو ہم لیں گے کون کا کون اکثریہا، یہ کون کی طویل میں لیا، یہاں لیا انذارو کا، یہاں کونہ ممکن الانقطاع، کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو مصدر کی طویل میں لے کر مبتدا بنائیں گے اور یہ خبر مقدم، دو ترکیبیں ہوئی۔ تیسری ترکیب اس کو مبتدا بنائیں گے، آگے والے کو خبر بنائیں گے، کیا کریں گے؟ برابر ہے ان میں سے اکثر پاک ہوں یا نہ پاک، یہ خبر ہے کس کی؟ سواء۔ کس کی ترکیب ہو گئی؟ تین۔ اب جب اس کو مبتدا بنایا تو کئی کہتے ہیں المستوی کی طویل میں کریں گے کیونکہ معرفہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ کتنی ترکیب ہو گئی؟ چوتھی ترکیب۔ کیا کہا؟ اس سے پہلے الامران نکالیں گے، اسے جزا بنائیں گے اور شرط محذوف ہوگی۔ کیا کہا؟ اور یہ والا جملہ اس شرط محذوف پہ دلالت کرے گا۔ وہ شرط محذوف دیکھنا، اگر ان میں سے اکثر پاک ہوں یا اگر ناپاک ہوں تو دونوں امر برابر ہے۔ کون سن رہے؟ اس کو کیا بنا دیں گے؟ مبتدا خبر مل کے جزا، کیا بنائیں گے؟ اور شرط کیا نکالیں گے؟ معذوف۔ اور یہ جملہ اس شرط پہ کیا کرے گا کہ اگر ان میں سے اکثر پاک ہو یا ناپاک تو دونوں پر۔ کتنی ترکیب ہوگی؟ لیکن چار میں سے سب سے زیادہ مشہور دو ہیں یا تین ہیں؟ ایک یہ مبتدا یہ خبر، ایک یہ مبتدا ہے اور یہ خبر اور یہ خبر مقدم یہ مبتدا، یہ تین مشہور ہیں۔ یہ جزا والی اتنی مشہور نہیں ہے لیکن اتنی مشہور نہیں ہے۔ ایک ترکیب اور ہے جی، لیکن وہ ترکیب ہر جگہ نہیں ہے، وہ ترکیب وہاں ہوگی جہاں سوا پیچھے کسی کا کچھ بڑھ رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سوا ان، یہ انا کی خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ ان الذین کی خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ کون؟ سوا۔ اب ترکیب یہ ہے کہ نہیں کرنے لگے، انذرتہم ام لم تنذرہم، مصدر کی طویل میں ہو کے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ مستوین کے معنی میں ہے۔ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ اس کا کیا بن گیا؟ یہ پانچویں ترکیب ہے، لیکن یہ بھی ہر جگہ نہیں ہے، ہر لفظ سوا میں نہیں۔ اور جو چار ترکیبیں بتائیں وہ بھی ہر لفظ سوا میں نہیں ہے، اس لفظ سوا میں ہے جس کے بعد دو چیزیں ہوں اور درمیان میں او ہو یا وہاں چار ترکیبیں اور یہاں پہ پانچویں بھی ہے۔ یہ کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر، اور یہ کیا بن جائے گا؟ سوا کا فاعل۔ تو الحمدللہ آج ہم نے لفظ سوا کے بارے میں پڑھا، تو امید ہے سننے والے کو انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔